بسم الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفراللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک بڑا ہی خاص وظیفہ پیش کر رہے ہیں۔ بہت ہی یہ اعلیٰ قسم کا وظیفہ ہے جس کو کہتے ہیں وظیفہ مفصلات۔ مفصلات کیا کس لیے پڑھی جاتی ہیں ناظرین، اور یہ وظیفہ ہے کیا؟ یہ وظیفہ بیسیکلی اللہ رب العزت کی مدد لینے کے لیے، کوئی کام جو آپ کا اٹکا ہوا ہے، کسی جگہ پر آپ پھنس گئے ہیں ناظرین۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کا ویزا نہیں لگ رہا کسی کام میں، کوئی ایسا بچہ ہے جو فیل ہو رہا ہے امتحان میں، یا کسی جگہ آپ نوکری کے لیے بار بار کاغذات جمع کروا رہے ہیں لیکن نوکری نہیں مل رہی، یا کوئی کاروباری حضرات ہیں ان کو کوئی کاروبار مل نہیں رہا، کلائنٹس نہیں آ رہے، کسٹمرز نہیں آ رہے، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے۔ اللہ تو ہر وقت مدد کر ہی رہا ہوتا ہے۔ تو ان آیات سے ناظرین کچھ ایسی خاص آیات ہیں، ان سے آپ انشاءاللہ ان کا ذکر اگر اپنے معمول میں شامل کر لیں، صبح اٹھ کر فجر کی نماز کے بعد ان کو آپ جو ہے وہ تقریباً تین بار پڑھ لیں، تو دیکھیں اللہ رب العزت کی مدد کیسے آئے گی۔ ناظرین، آپ کی اطلاع کے لیے صرف عرض ہے کہ قرآنی صورتوں کی تقریباً 4 اقسام ہیں۔ یہ 4 اقسام پر مشتمل ہے۔ چوتھی اقسام جو ہے وہ مفصلات ہیں۔ یہ سورہ کاف سے شروع ہوتی ہیں اور اختتام قرآن حکیم تک کل 65 صورتیں بنتی ہیں۔ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ان صورتوں کی وجہ سے تمام انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے۔ ناظرین، حضرت عرباس بن ساریہ اور حضرت خالد بن معدان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات میں سے تھا کہ آپ رات کو استراحت فرمانے سے قبل، یعنی آرام کرنے سے قبل، مصبحات کو پڑھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے ایک آیت ایسی بھی ہے جو ثواب اور درجے کے اعتبار سے 1000 آیتوں کے برابر ہے۔ مصبحات سے مراد صورتیں جن کی ابتدا سبح یا یسبح سے شروع ہوتی ہے، اور ان کی تعداد 6 ہے۔ ان مصبحات کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے ناظرین۔ یہ سورہ الحدید کی آیت نمبر 57، سورہ حدید جو 57 نمبر صورت ہے، سورہ الحشر جو 59 نمبر ہے، سورہ الصف 61 نمبر ہے، سورہ الجمعہ جو کہ 62 نمبر ہے، سورہ التغابن جو کہ 64 نمبر ہے، اور سورہ الاعلیٰ جو کہ 87 نمبر ہے۔ تو ناظرین، ان کی ابتدا انہی جو ہے وہ مصبحات سے ہوتی ہے۔ تو آپ ان کو، یہ جو 6 آیات ہیں، ان کو اپنے معمولات میں شامل کر لیجئے، روزانہ 3 بار ان کی تلاوت کریں، اور پھر دیکھیں یہ رب کی کتنی بڑی تسبیح ہو جاتی ہے۔ اور جو بندہ رب کریم کی تسبیح کرتا ہے دل سے اور بہت ہی گڑ گڑا کر کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ضرور بے حد عطا فرماتے ہیں۔ اس کی نصرت، مدد ہر کام میں آتی رہتی ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ دنیا کی ہر چیز اللہ رب العزت کی تسبیح کرتی ہے، اور ہر چیز کو اس کی تسبیح معلوم ہے۔ اگر آپ دنیا کی مخلوق کی تسبیح سننا چاہتے ہیں تو صبح اٹھ کے پرندوں کی تسبیح دیکھا کیجئے کہ پرندے کس طریقے سے اللہ پروردگار کی جو ہے وہ تسبیح کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ صبح جب اٹھتے ہیں اس وقت بھی تسبیحات کرتے ہیں، اور شام کو جب واپس اپنے درختوں میں، اپنے گھونسلوں میں آتے ہیں تو اس وقت بھی وہ تسبیحات کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اللہ رب العزت ہم سے بھی چاہتا ہے، انسانوں سے بھی، کہ یہ بندے بھی تسبیحات کریں تاکہ میں ان کو زیادہ سے زیادہ عطا کروں، ان پہ مہربانی کروں، انہیں جو چاہیے وہ میں عطا کروں۔ یہ بڑی ہی خوبصورت آیات ہیں، ان کو آپ یاد کر لیجئے۔ یہ اتنی خوبصورت آیات ہیں کہ ان کے تلاوت میں بھی بڑی خوبصورتی ہے۔ جیسے سورہ الحدید کی جو آیت ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ ان جو آیات ہیں ان میں اللہ رب العزت کے خاص 2 نام بڑے بار بار پکارے جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے جو صفاتی اسم ہیں ان کو بھی بار بار پکارا جاتا ہے۔ اگر آپ سورہ حشر کی دیکھیں، سورہ حشر کی جو آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یہ جو دو نام استعمال ہو رہے ہیں غور سے سنتے رہیے، عزیز الحکیم۔ اگر آپ سورہ صف جو 61 نمبر صورت ہے اس کی بھی پہلی آیت آپ دیکھ لیجئے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم، یہ بھی وہی آئی۔ اب اگر آپ سورہ جمعہ دیکھیں جو کہ 62 نمبر ہے تو وہ کیسے شروع ہوتی ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض المالک القدوس العزیز الحکیم۔ اب جب جوڑ کے پڑھتے ہیں تو المالک القدوس العزیز الحکیم کے طور پہ پڑھتے ہیں۔ تو ناظرین یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اس میں اللہ رب العزت کے کتنے نام آئے۔ اور سورہ تغابن جو 64 نمبر ہے اس کی بھی آیت دیکھ لیجئے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور سورہ اعلیٰ جو 87 نمبر ہے اس کی تو ابتدا ہی ایسی ہے، سبح اسم ربک الاعلی۔ تو ناظرین یہ دیکھیے یہ ہیں وہ آیات، روزانہ صبح آپ ان کو لکھ لیجئے۔ میں آپ کے لیے اسکرین شاٹ یہاں پر دے دیتا ہوں، آپ موبائل اسکرین پر اسکرین شاٹ لے لیجئے اور روزانہ صبح آپ 3 بار ان کی تلاوت کیجئے، 3 بار، اور پھر دیکھیے اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کے رکے ہوئے کاموں کو کیسے چلا دیتا، وہ آپ کے جو معاملات جو کہیں اٹکے ہوئے ہیں اللہ رب العزت انشاءاللہ ان میں کیسی آپ کی نصرت عطا فرما دیتا۔ کیونکہ جب آپ صبح اتنی بڑی تسبیح انشاءاللہ کر دیں گے یہ والی آیات کی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ ان میں سے ایک آیت ایسی بھی ہے جو 1000 آیت کے برابر ہے، یعنی ایک آیت کو آپ نے پڑھ لیا تو 1000 آیت کے پڑھنے کے برابر ہے۔ تو یہ بہت بڑی ماشاءاللہ تسبیح بن جاتی ہے۔ یقیناً آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، مجھے یقین ہے ناظرین، اس لیے کہ یہ عمل ہی بڑا خوبصورت اور بہت ہی اعلیٰ قسم کا عمل ہے کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرما دیا کہ ان آیات کی تسبیح کرتے رہا کریں تاکہ آپ پر اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ان میں اللہ رب العزت کے صفاتی نام بھی کتنے زیادہ استعمال ہوئے ہیں۔ تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے، اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کمنٹ سیکشن میں کوشچن کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کے آپ کو جواب دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو ہر قسم کی مدد اللہ سے آنی شروع ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔